تجارتی دورانیہ. اب یہ حقیقت آپ کے علم میں ہے کہ فوریکس ہے کیا اور آپ کو ٹریڈ کیوں کرنی چاہیے اور کون سی چیز فوریکس مارکیٹ کو اوپر کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ نہایت مناسب وقت ہے کہ آپ یہ سب کچھ سیکھ کر ٹریڈنگ کریں. ہاں، یہ سچ ہے کہ فوریکس مارکیٹ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ سارا دن ہی ایکٹیو رہتی ہے. آپ اس وقت ٹریڈنگ میں رقم کما سکتے ہیں جب مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہو، اور آپ اس وقت بھی مارکیٹ سے پیسہ کما سکتے ہیں جب مارکیٹ نیچے کی طرف آ رہی ہو. لیکن آپ کے لیے یہ بہت مشکل صورتحال ہو سکتی ہے کہ جب مارکیٹ ایک جگہ پر کھڑی ہو تو اس وقت آپ کس طریقے سے پیسہ کمائیں. اس امر پر یقین رکھیے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک ہی جگہ پر جامد ہو جاتی ہے، بالکل کسی گائے کی طرح جس کو بچے بقرعید پر مار رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. اس سبق سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ دن میں ٹریڈنگ کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے. مارکیٹ کے اوقات کار. اس سے پہلے کہ آپ ٹریڈنگ کے لیے سب سے بہترین وقت کی تلاش کریں، ہم آپ کو یہ ضرور دکھائیں گے کہ 24 گھنٹوں میں فوریکس مارکیٹ کیسی دکھائی دیتی ہے اور کیا کرتی ہے. فوریکس مارکیٹ کو ہم 4 بڑے بڑے ٹریڈنگ سیشنز میں تقسیم کر سکتے ہیں: سڈنی سیشن، ٹوکیو سیشن، لندن سیشن اور نیو یارک سیشن. یہاں کچھ ٹیبل دیے گئے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو ہر سیشن کے کھلنے اور بند ہونے کے وقت کا اندازہ ہو جائے گا. حقیقی ٹریڈنگ بند ہونے اور شروع ہونے کا وقت مقامی کام کرنے کے اوقات کار کے مطابق ہوتا ہے. اکتوبر کے مہینے میں اس اوقات کار میں کافی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اپریل میں بعض ممالک میں تو دن کی روشنی زیادہ دیر نہیں رہتی یا جلدی سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ٹائم ٹیبل میں بھی تبدیلی آتی ہے. اسے DST کا نام دیا گیا ہے، یعنی ڈے لائٹ سیونگ ٹائم. ہر مہینے کے دوران یہ دن مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتا ہے، یعنی ٹائم کا فرق بہرحال ہوتا ہے. آپ نے ہر سیشن کے درمیان میں دیکھا کہ کس طرح 2 مختلف سیشنز ایک ہی وقت میں کھلے ہوتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں دوپہر 12 بجے اور 1 بجے سے ٹوکیو سیشن اور لندن سیشن ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور گرمیوں اور سردیوں میں 6 بجے سے 10 بجے تک اس دوران لندن سیشن اور نیو یارک سیشن ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. فطری طور پر یہ ٹریڈنگ کے دن میں مصروف اوقات کار ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹریڈنگ کا والیوم بہت بڑھ جاتا ہے جب 2 سیشنز ایک ساتھ کھلے ہوتے ہیں. اس بات کی منطقی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ دونوں سیشنز کے ٹریڈرز دھڑا دھڑ خریداری کر رہے ہوتے ہیں یا بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے. اب آپ غالباً سڈنی سیشن کے کھلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو 2 گھنٹوں پر کیوں محیط کیا گیا ہے. آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سڈنی سیشن صرف 1 گھنٹے موو کرتا ہے جب امریکی اپنے اسٹینڈرڈ ٹائم کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، جب امریکی اپنا 1 گھنٹہ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت در حقیقت سڈنی 1 گھنٹے آگے موو کر رہا ہوتا ہے. آسٹریلیا میں موسم بالکل مختلف ہے. آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ٹریڈنگ سیشنز یعنی تجارتی دورانیوں کو مد نظر رکھ کر اپنے تجارتی عمل کو اپنے لیے سازگار بنائیں تاکہ بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں. اب ایک نظر ہر ٹریڈنگ سیشن کے دوران بڑے کرنسی پیئرز کی پپ ایوریج موومنٹ پر ڈالیے. اس ٹیبل میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یورپین سیشن عام طور پر بہت زیادہ موومنٹ مہیا کرتا ہے. اب آپ ذرا زیادہ گہرائی میں جا کر اس سیشن کو دیکھیں، خاص طور پر اس وقت جب 2 سیشن ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. تجارتی ٹوکیو سیشن. ٹوکیو سیشن کے شروع ہونے کا وقت 5 بجے صبح پاکستانی وقت کے مطابق ہے، یعنی اس وقت ایشین سیشن شروع ہوتا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ ٹوکیو سیشن کو ایشین سیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے یا اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ٹوکیو ایشیا کا مالیاتی دارالحکومت ہے. اس مرحلے پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ کے لیے جاپانی دنیا میں 3 نمبر پر ہیں. ین دنیا میں 3 نمبر پر سب سے زیادہ ٹریڈنگ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ساری فوریکس ٹرانزیکشنز میں 16.50% اس کرنسی کا استعمال ہوتا ہے. مجموعی طور پر 21% ٹرانزیکشنز اس سیشن میں کی جاتی ہیں، یعنی دنیا بھر سے 21% ٹرانزیکشن اس سیشن میں ہوتی ہیں. یہاں پر ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں ایشین سیشن کے دوران پپ رینجز کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ رینج بڑے کرنسی پیئرز کی ہیں. ان ساری پپس ویلیوز کا اندازہ لگانے کے لیے مئی 2013 کے اعداد و شمار کا سہارا لیا گیا ہے، یعنی پرانے ڈیٹا کی ایوریجز کے ذریعے ان کا اندازہ لگایا گیا ہے. یاد رکھیے یہ کوئی حتمی ویلیوز نہیں ہیں.
کیونکہ ویلیوز کا انحصار لکوڈیٹی اور مارکیٹ کی مجموعی صورتحال پر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ٹوکیو سیشن کے دوران آپ کو چند اہم خصوصیات کے بارے میں آگاہ کریں گے جنہیں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فاریکس ٹریڈنگ صرف جاپانی ساحلوں تک محدود نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں فاریکس کی ٹرانزیکشنز دوسرے مالیاتی جگہوں سے بھی کی جاتی ہیں، یعنی ہانگ کانگ، سنگاپور اور سڈنی وغیرہ۔ ٹوکیو کے ٹریڈنگ سیشن میں حصہ لینے والے مرکزی ٹریڈرز زیادہ تر کمرشل کمپنیز، برآمد کنندگان اور سینٹرل بینکس ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جاپان کی معیشت کا بڑی حد تک دار و مدار اس کی برآمدات پر ہے اور چین اس کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ اسی وجہ سے روزانہ کی بنیادوں پر بہت زیادہ ٹرانزیکشن اس سیشن میں کی جاتی ہیں۔ لیکوڈیٹی بعض دفعہ بہت کمزور پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈرز کوئی دوسری مصروفیات ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ کو اپنے حصے کا منافع لینے کے لیے کافی لمبا انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹوکیو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ ایشیا پیسیفک کرنسی پیئرز کے ساتھ بہت مضبوط مووز دیکھیں گے، جیسا کہ آسٹریلین ڈالر اور امریکی ڈالر اور نیوزی لینڈ ڈالر اور امریکی ڈالر وغیرہ، یعنی برٹش پاؤنڈ اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں دوسری طرف بہت زیادہ مووز ہوں گی، کیونکہ یہ کرنسی پیئر نان ایشیا پیسیفک پیئر ہے۔ جب لیکوڈیٹی کم نظر آ رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر پیئر اپنی رینج کے ساتھ مضبوطی سے جم جاتے ہیں۔ اس سے شارٹ ڈیٹ ٹریڈز اور پوٹینشیل بریک آؤٹ ٹریڈز کا موقع ملتا ہے۔ بہت سارے ایکشن اس سیشن کے شروع میں ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جب بھی معاشی ڈیٹا سامنے آتا ہے۔ ٹوکیو سیشن میں دکھائی دینے والی مووز پورے دن کے لیے ٹریڈنگ کے رجحان کا اندازہ لگانے میں مدد کرتی ہیں۔ ان ابتدائی مووز کو دیکھ کر ٹریڈرز بعد میں آنے والے سیشنز میں شرکت کرتے وقت یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ٹوکیو سیشن میں اس وقت کیا ہوا تھا۔ اس سے وہ اپنے آپ کو زیادہ منظم اور اپنی حکمت عملی کو زیادہ بہتر انداز میں استعمال کر کے دوسرے ٹریڈنگ سیشن سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب نیو یارک سیشن میں بڑی موو آتی ہے تو ٹوکیو سیشن کے دوران ایک اتحاد کی فضا بن جاتی ہے، یعنی نیو یارک سیشن اور ٹوکیو سیشن کی بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کن پیئرز کے ساتھ آپ کو ٹریڈ کرنا چاہیے؟ اس مرحلے پر یہ سوال بہت اہم ہے۔ جب ٹوکیو سیشن چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان سے کوئی خبر آتی ہے تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ نیوز ایونٹس کے مطابق خریداری کریں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ین کرنسی پیئرز میں زیادہ موومنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ جاپانی کمپنی کے تبدیل کرنے والے ہاتھ اپنے بزنس کے فائدے کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی موو کرتے ہیں، اور خبر کا اثر تو بہرحال سب پر ہی پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ چین بھی ایک معاشی سپر پاور ہے، چنانچہ جب بھی چین سے کوئی خبر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنسی کا مزاج بدلنے والا ہے، اور بہت بڑی وولیٹائل موو کی توقع رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ آسٹریلیا اور جاپان چینی ڈیمانڈ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب چینی تجارتی عمل کی تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں تو آسٹریلین ڈالر اور جاپانی ین میں بہت بڑی موومنٹ نظر آتی ہے۔ اب آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لندن سیشن میں کس طرح سے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ لندن سیشن دنیا کے دو مختلف خطوں میں جغرافیائی تبدیلیوں کے اثرات ان کی معاشی سرگرمیوں پر بھی پڑتے ہیں، یعنی صرف اس وقت جب ایشین مارکیٹ میں حصہ لینے والے اپنا کاروبار بند کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے یورپین اتحادی اپنے دن کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ یورپ کے اندر بہت سارے مالیاتی سینٹرز ہیں، جیسا کہ لندن ہے، اور اس میں حصہ لینے والے اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ تاریخی طور پر لندن ہمیشہ سے ٹریڈ کا مرکز رہا ہے، اور اس کے لیے لندن والوں کو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ ایشیا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ لندن کو فاریکس کیپٹل کے طور پر جانا جاتا ہے، اور ہر گزرتے منٹ کے ساتھ یہاں پر ہزاروں بزنس مین رقوم کا لین دین کرتے ہیں۔ تقریباً 30% ٹرانزیکشنز جو کہ فاریکس سے متعلقہ ہیں وہ لندن سیشن کے دوران ہوتی ہیں۔ اس ٹیبل میں لندن سیشن میں بڑی کرنسی پیئرز کی پپ رینج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ پپ ویلیوز تازہ ترین نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ان پپ ویلیوز کو مئی 2013 کے حساب سے دیکھتے ہوئے شمار کیا گیا ہے، یعنی یہ پرانے اعداد و شمار ہیں۔ ممکن ہے جب آپ یہ سطور پڑھ رہے ہوں تو پپ ویلیو میں کئی تبدیلیاں آ چکی ہوں، کیونکہ فاریکس ٹریڈ کا دوسرا نام ہی تبدیلی ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی حتمی ویلیوز نہیں ہے، اور مارکیٹ کی صورتحال اور لیکوڈیٹی پر منحصر ہے کہ ویلیو پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔
یورو اور سوئس فرانک کی سیشن رینج اس میں شامل نہیں کی گئی، کیونکہ سوئس فرانک یورو کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، یعنی 1.2 کے ریٹ پر۔ اس پیریڈ کے دوران یہی صورتحال رہتی ہے۔ یہاں پر یورپین سیشن کے بارے میں چند دلچسپ حقائق کا جائزہ بھی لے لیجئے۔ کیونکہ لندن سیشن باقی دو بڑے ٹریڈنگ سیشن کو کراس کر کے شروع ہوتا ہے، اور لندن سیشن ایک مرکزی مالیاتی سینٹر بھی ہے، اور اس دوران ہی بہت بڑی رقم کی ٹرانزیکشن بھی کی جاتی ہے جو کہ ہائی لیکویڈیٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور لوئر ٹرانزیکشن کاسٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوئر پپ اسپریڈ بھی ہوتا ہے۔ اپنی بہت بڑی مقدار میں ٹرانزیکشن کے ساتھ لندن ٹریڈنگ سیشن عام طور پر بہت وولیٹائل سیشن بن گیا ہے۔ بہت بڑی ٹریڈنگ لندن سیشن کے دوران شروع ہوتی ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک نیو یارک سیشن شروع نہیں ہو جاتا۔ والیٹیلیٹی کا رجحان سیشن کے درمیان میں بہت نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ اس دوران بہت سارے ٹریڈرز لنچ کرنے چلے جاتے ہیں یا پھر نیو یارک ٹریڈنگ سیشن کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ ٹرینڈز الٹے بھی چل پڑتے ہیں، اور لندن سیشن کے آخر میں ٹریڈرز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے منافع کو روک دیں گے۔ آپ کو کون سے پیئرز کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت زیادہ ٹرانزیکشن یورپین سیشن کے دوران ہوتی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ لیکویڈیٹی بھی ہوتی ہے، تو اس دوران آپ کسی بھی کرنسی پیئر کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ پیئرز یورو یو ایس ڈی، جی بی پی یو ایس ڈی، یو ایس ڈی جے پی وائی اور یو ایس ڈی سی ایچ ایف۔ عام طور پر ان کے ٹائٹسٹ اسپریڈز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ پیئرز نیوز رپورٹس کا بہت اثر لیتے ہیں، اور یہ رپورٹس یورپین سیشن کے دوران ہی منظر عام پر آتی ہیں۔ آپ ین کراسز کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورو اور ین، یا پھر برٹش پاؤنڈ اور جاپانی ین وغیرہ، یہ کرنسی پیئرز اس دوران بہت زیادہ وولیٹائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کراس پیئرز ہیں اور ان کے اسپریڈ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے ہم نیو یارک سیشن کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ تجارتی بالخصوص فاریکس دنیا کی مسلمہ حقیقت ہے جسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ نیو یارک دورانیہ، جس وقت یورپین ٹریڈرز لنچ کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، اس وقت یو ایس سیشن شروع ہو جاتا ہے، یعنی پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے شام کو، اور ٹریڈرز اپنے آفس میں یا کہیں بھی بیٹھ کر ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایشیا یا یورپ میں ہوتا ہے۔ یو ایس سیشن ایک بڑا مالیاتی سینٹر ہے، اور ساری مارکیٹس اس کے اوپر اپنی آنکھیں جمائے رکھتی ہیں۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے جو کبھی نہیں سوتا، ایک حقیقی مالیاتی اور تجارتی جنگل جہاں حسین سپنے دیکھے جاتے ہیں۔ اس ٹیبل میں نیو یارک سیشن کے بڑے کرنسی پیئرز کے پپ رینج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ پپ ویلیوز جو ہیں یہ گزشتہ ڈیٹا کے حساب سے ہیں، جو کہ جون 2013 میں لیا گیا۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی حتمی ویلیوز نہیں ہے، کیونکہ ان ویلیوز کا زیادہ تر انحصار لیکویڈیٹی اور مارکیٹ کی اجتماعی صورتحال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ چند مشورے ہیں، جب بھی آپ امریکی سیشن کے دوران ٹریڈنگ کریں تو ان کو ذہن میں رکھیں۔ مارکیٹ کھلنے کے 3 گھنٹے بعد تک لیکویڈیٹی بہت ہائی ہوتی ہے، اور پھر یورپین سیشن کے دوران یہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں۔ بہت ساری معاشی رپورٹس نیو یارک سیشن میں ہی منظر عام پر آتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ 85% ٹریڈز ڈالر کے ارد گرد گھومتی ہیں، چنانچہ جب بھی امریکی معاشی قوائف کا اجرا ہو تو یہ مارکیٹ کے حرکت میں آنے کا وقت ہوتا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے، جبکہ نیو یارک میں شام کے 5 بج رہے ہوتے ہیں، تو یورپین مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس وقت لیکویڈیٹی اور والیٹیلیٹی بہت کم ہو جاتی ہے۔ جمعے کے روز کم مالیاتی سرگرمی دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ اس وقت ایشین ٹریڈرز اپنی عبادات میں لگے ہوتے ہیں اور یورپین ٹریڈرز کسی پب میں جا کر اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ جمعے کو کسی بھی پیئر کے ریورسل کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور یہ امکانات پاکستانی وقت کے مطابق رات میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت یو ایس ٹریڈرز اپنی پوزیشنز بند کر کے اپنا ویکینڈ منانے نکل پڑتے ہیں، اور کسی بھی ویکینڈ نیوز کے سامنے آنے کے امکانات بھی بہت محدود ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کون سے پیئرز کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ امریکی سیشن اور یورپین مارکیٹ میں بہت زیادہ لیکویڈیٹی کے امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مارکیٹیں ایک ہی وقت میں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ بینک اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ٹیلی فون کے تار اس دوران چمک رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا کام بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ اوقات
آپ کو کسی بھی پیئر میں کام کرنے کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ طرز عمل درست ہے کہ آپ بڑے اور چھوٹے پیئرز کے ساتھ تجارت کریں اور کسی عجیب و غریب پیئر کے چکر میں نہ پڑیں۔ بڑی کرنسی کے علاوہ بھی امریکی ڈالر بہت بڑی تعداد میں ٹرانزیکشن میں استعمال ہونے والی کرنسی بھی ہے۔ ہر کوئی امریکی ڈیٹا پر ہی زیادہ توجہ دیتا ہے۔ جب بھی یہ ڈیٹا جاری ہوتا ہے، یہ رپورٹس کتنی مفید اور کتنی مضر ثابت ہوتی ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ڈرامائی طور پر یہ رپورٹس مارکیٹ کو ہلا دیتی ہیں، جیسا کہ ڈالر اوپر یا نیچے کی طرف جمپ کر سکتا ہے۔ ابھی آپ اس بات پر الجھ گئے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سا سیشن کب شروع ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اگلا سیکشن صرف آپ کے لیے ہی ترتیب دیا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو کبھی نہیں دورانیے کا ملاپ۔ ایک چپتا ہوا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جب عوام کی ایک بڑی تعداد ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رات 8 سے 10 کے درمیان، تو آپ کا جواب درست ہے۔ اس بات کا ٹریڈنگ سیشنز کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ بالکل ٹی وی کی طرح، یعنی ٹی وی کی ریٹنگ کی طرح لیکویڈیٹی بھی اس وقت ہائی ہوتی ہے جب لوگوں کی بہت بڑی تعداد ٹریڈنگ مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے۔ منطقی طور پر ہم یہ سوچیں گے کہ اس وقت کیا ہوگا جب دو سیشن ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، یعنی دو سیشنز کے لوگ ایک ساتھ ٹریڈ کریں گے تو کیا ہوگا۔ آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ دو سیشنز جب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹوکیو لندن اوور لیپ۔ اس سیشن کے دوران لیکویڈیٹی بہت کمزور پوزیشن میں ہوتی ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمونے کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایشین سیشن کے دوران جب سپہر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اتنی تیزی سے حرکت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس وقت اونگنے لگتی ہے۔ اس وقت یورپین ٹریڈرز اپنے دفتروں میں اپنا کام شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ٹریڈنگ بڑی بور لگتی ہے جب لیکویڈیٹی میں نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ آنے والے سیشن کی تیاری کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہتھیاروں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ لندن نیو یارک ملاپ۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اس سیشن کے دوران ٹریڈرز کو بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹریڈرز جانتے ہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ یہ دن کا سب سے مصروف وقت ہوتا ہے اور دو بڑے مالیاتی سینٹرز کے ٹریڈرز لندن اور نیو یارک یہاں اپنی چالاکی کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں کئی بڑی مووز دیکھنے کو ملتی ہیں، خاص طور پر نیوز رپورٹس امریکہ یا کینیڈا سے ریلیز ہوتی ہیں۔ مارکیٹ ان نیوز کا اثر ضرور لیتی ہے۔ اگر یورپین سیشن کے دوران کسی ایک رجحان کی مضبوطی کا اندازہ ہو جائے تو ہم اس رجحان کو جاری رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ امریکی ٹریڈرز ایسی رپورٹس پڑھنے کے بعد کہ دن میں کوئی خاص واقعہ ہوا ہو تو وہ جمپ لگا کر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ سارے رویے دیکھنے چاہیے۔ جب یہ سیشن ختم ہوتا ہے تو بعض یورپین ٹریڈرز اپنی پوزیشنز کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے امریکہ میں لنچ ٹائم سے پہلے کوئی بھی بڑی موو دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ ہفتے کے بہترین تجارتی ایام۔ اس مرحلے پر ہم بخوبی واقف ہو جاتے ہیں کہ لندن سیشن باقی سیشن کے مقابلے میں سب سے زیادہ مصروف رہنے والا سیشن ہے، لیکن اس کے لیے ہفتے کے مخصوص دن مقرر ہیں جب یہ کام کرتا ہے۔ جیسا کہ دوسری مارکیٹس اپنی موومنٹ کو زیادہ سے زیادہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ہفتے میں کچھ یقینی دن ہوتے ہیں جب ساری مارکیٹیں اپنی موومنٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ اس چارٹ کو ملاحظہ کیجئے۔ اس میں آپ کو بڑی کرنسیز کی ایوریج پپ رینج میں بتایا گیا ہے جو کہ ہفتے کے ہر دن کام کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے چارٹ میں دیکھا کہ ہفتے کے درمیان میں بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ ٹریڈنگ میں کچھ نمایاں کر کے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ ٹریڈنگ میں زیادہ تر تبدیلیاں اسی مختصر عرصے کے درمیان ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن عام طور پر رات 10 بجے پاکستانی وقت تک ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے اور اسی طرح مارکیٹ کا کلوزنگ ٹائم بھی آ جاتا ہے، یعنی ہفتے کی صبح 3 بجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کی صبح 3 بجے تک ٹریڈنگ ہو سکتی ہے۔ دورانیے کا ملاپ۔ ایک چپتا ہوا چنانچہ ان معلومات کے ذریعے ہم نے سیکھا کہ مارکیٹ کا سب سے مصروف ترین دن کون سا ہوتا ہے۔ یہی مصروف ترین اوقات ہوتے ہیں جب ٹریڈ کا سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہی ایام میں آپ کی کامیابی کا سب سے زیادہ چانس بنتا ہے۔ اپنے ٹائم کو ہوشیاری سے سیٹ کریں۔ آپ کوئی ایسے آدمی نہیں ہیں جو سوتے نہیں ہیں۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ تمام ٹریڈنگ سیشن میں شرکت کر سکیں۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں
تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ فاریکس مارکیٹ تو 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی سرگرمی تسلسل سے ہمہ وقت جاری رہے گی۔ ساری چیزوں سے ہٹ کر نیند پوری کرنا ایک صحت مند لائف اسٹائل کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو پھر سے توانائی بحال کرنے کے لیے نیند پوری کرنا پڑتی ہے۔ چنانچہ نیند پوری کرنے کے بعد آپ خود کو اگلے دن کے لیے پوری طرح تیار کر لیتے ہیں۔ مختلف طرح کی تفریحات ہوتی ہیں اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھا جائے۔ آپ کو یقینی طور پر آرام کی ضرورت، اور اگر آپ کوئی بڑے ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو ساری چیزوں کی آپ کو منصوبہ بندی کرنا پڑے گی۔ ہر ٹریڈر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسے کس وقت ٹریڈ کرنی ہے۔ ہر ٹریڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹریڈ کا صحیح وقت کیا ہے اور کس وقت اسے ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو درست وقت کا پتا ہونا چاہیے جب آپ کو ٹریڈ میں حصہ لینا ہے، اور کس وقت آپ کو ٹریڈ کرنے کے بجائے دوسری مصروفیات میں وقت گزارنا ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک چیٹ شیٹ دی ہے جس میں ٹریڈ کا سب سے بہترین اور سب سے برے اوقات کار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تجارت کے بہترین اوقات: جب دو سیشن ایک ساتھ کام کر رہے ہوں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بڑے نیوز ایونٹ ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں تھوڑی ڈائریکشنل موومنٹس اور وولیٹیلیٹی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے مارکیٹ آورز چیٹ شیٹ کو نوٹ کر لیا ہے؟ اور کیا آپ نے مارکیٹ کے ابتدائی اور اختتامی اوقات کو نوٹ کر لیا ہے؟ مندرجہ ذیل اہم پوائنٹس کو مزید ذہن نشین کریں۔ یورپین سیشن باقی 3 سیشن کے مقابلے میں زیادہ مصروف سیشن ہوتا ہے۔ ہفتے کے درمیانی دن زیادہ موومنٹ دکھاتے ہیں، خاص طور پر بڑے کرنسی پیئرز کی پپ رینج کافی پھیل جاتی ہے۔ کاروباری سرگرمی کا بدترین وقت: اتوار کا دن۔ ہر کوئی اس دن یا تو سو رہا ہوتا ہے یا اپنی ہفتے وار چھٹی سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ جمعے کا دن۔ امریکی سیشن کے آخری حصے میں لیکویڈیٹی بہت کم ہو جاتی ہے۔ چھٹی کے دن۔ ہر کوئی اس دن کو ایک وقفے کے طور پر لیتا ہے اور کوئی بھی سنجیدہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ بڑے نیوز ایونٹس: آپ کو یقیناً افواہوں پر مبنی خبروں پر بھروسہ کر کے کوئی بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ اہم اسپورٹس ایونٹس میں بھی مارکیٹ ہلکی پڑ جاتی ہے، یعنی لیکویڈیٹی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چڑچڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ سوئنگ یا پوزیشن ٹریڈر کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ اسی دوران میں آپ یہ سیکھ لیں گے کہ آپ فوریکس میں کس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ تصور آپ کو حیرت زدہ کر دے گا اور آپ اس کے سحر میں کھو جائیں گے۔ یقیناً یہ بڑا وجد آفریں منظر ہوگا اور آئندہ کامیابی کی نوید بھی۔ چنانچہ ان معلومات کے ذریعے